امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان، کہ باب اس چیز کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان، کہ آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان المبارک میں ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بھلائی کے معاملات میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سخاوت کا جو سب سے بہترین ورژن تھا وہ رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا۔ حین یلقاہ جبریل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جبریل سے ملاقات ہوتی، یلقاہ کل لیلۃ، حضرت جبریل ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے، فی رمضان میں۔ وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ، حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات کرنے کے لیے آتے، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان المبارک پورا گزر جاتا، ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل پر قرآن مجید پیش کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی، کان اجود بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور نیکی کے معاملات میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے۔ من الرِّیحِ المرسلہ، جیسے کہ ایک تند و تیز ہوا ہوتی ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں سخاوت کیا کرتے، باقی ایام میں بھی کرتے، لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے۔ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں الريح المرسلہ کے الفاظ آئے ہیں، تو ریح المرسلہ وہ ہوا ہوتی ہے جو خاص طور پر بھیجی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اور وہ بارش ایک بنجر زمین پر گرتی ہے اور پھر اس میں سے دانہ پھوٹتا ہے، کمپل نکلتی ہے، اور وہ اس مردہ زمین کے لیے ایک نئی زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت فقراء، مساکین کے لیے ہوتی تھی، وہ اسی بارش کی طرح تھی جو ان کو ایک نئی زندگی بخشتی تھی۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ اور سخاوت اور خیر کے معاملات میں آگے سے بڑھنا، یہ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے، جو ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور معاشرے کے اندر ایک بیلنس آتا ہے، معاشرے کا توازن اسی طرح سے برقرار رہ پاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس ماہ میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی اب تو آگے بڑھ۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔